معراج کو فلسفہ سے، معراج کو سائنس سے نہیں سمجھنا، یہ بھی فارمولہ نہیں ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے معراج کروایا، حضور فرما رہے ہیں میں نے معراج کیا، اسے سمجھنا نہیں، اسے ماننا ہے، سبحان اللہ، بے شک، اسے تسلیم کرنا ہے۔ فلسفہ آپ کو معراج نہیں سمجھائے گا۔ فلسفہ کہتے ہیں عقل کے ذریعے حقائق تک جانا، تو عقل کو جب بند ہو جاتی ہے، بھائی عقل تو اس مقام پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے فلسفہ آپ کو معراج نہیں سمجھائے گا۔ سائنس آسمانی دنیا سے نیچے کی باتیں ہیں، جتنی سائنس ہے یہ آسمانی دنیا، یہ جو پہلا آسمان ہے اس کے گراؤنڈ نیچے نیچے سائنس ہے، معراج اس سے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے سائنس بھی آپ کو معراج نہیں سمجھائے گی، فلسفہ بھی آپ کو معراج نہیں سمجھائے گا۔ باصیت ایمان، باصیت مومن، صرف اتنا یاد رکھو کہ سبحان الذی اسریٰ، سبحان فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے کے گیا، حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے لے کے گیا، اس پہ بحث نہیں کرنی، اس پہ ایمان رکھنا ہے، سبحان اللہ، اس پہ یقین رکھنا ہے۔ میں آپ سے ذرا بنیادی سی باتیں کر لوں، کیونکہ میں ابھی برطانیہ کا سفر کر کے آیا ہوں، تو وہاں پہ لا دینیت بات کافی ہے، دین سے کرسچن تو پہلے ہی دور ہو چکا ہے، گرجے انہوں نے سیل کر دیے، اپنی عبادت گاہیں انہوں نے سیل کر بیچ دی۔ تو جو ہمارا برٹش بچہ ہے وہاں، برٹش مسلمان، وہ بھی لا دینیت کی طرف مائل ہو رہا ہے، مادیت اور مادہ پرست ہمارے مسلمان بچے بھی ہو رہے ہیں، جو میں نے وہاں پہ جا کے انالیسس کیا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاکستان میں بڑا دین ہے، سبحان اللہ، یہاں پہ دیندار بچے ہیں، ہماری جو نئی نسلیں، ہمارے بچے بہت دیندار ہیں، اور یہ خوش نصیبی ہے۔ دیکھیں اسٹیٹس، پیسہ یہ چھوڑ یہ آنے جانے والی چیز ہے، ایمان جو قائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، خوش ہوا تو وہ اپنے ملک میں ہے، خوش ہوا کہ ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہے۔ آپ اگر دیکھیے گا کبھی، اگر آپ کے تعلق ہے تو پوچھیے گا، ان برٹش ممالک میں مسلمانوں کے بچوں کے ایمان متدلل ہو چکے ہیں، معراج تو معراج ہے، وہ تو خدا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اس طرف چل پڑے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ایمان کتاب اللہ کے ہے تو پھر شک بھی نہیں کرنا، اس نے کروایا ہے، انہوں نے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ عشاء کا وقت بھی قریب ہوتا ہے۔ میں آئیے معراج کے لیے سورہ اسراء پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کو تلاوت کرتے ہیں معراج کو سننے کے لیے۔ قرآن حکیم میں معراج کی ایک آیت نہیں ہے، قرآن حکیم میں معراج کی متعدد آیات ہیں، ایک سے زیادہ آیات ہیں۔ فقیر کے ناقص علم کے مطابق، میرے کمزور سے علم کے مطابق معراج کی 30 آیتیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 30 آیتوں میں معراج ہے۔ اسی طرح معراج کی ایک حدیث نہیں ہے، احادیث ہے، نمبر آف حدیث۔ جی لگا دیں جو بھی آپ کو جیسے آسانی ہے کر لیا، زیادہ آیات ہے، زیادہ، یہ تو بیسٹ ہو گیا، زیادہ آیات ہے، زیادہ احادیث ہے معراج کے حوالے سے۔ معراج کہتے ہیں ایسی بلندی جو ناپ تول میں نہ آئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ مسجد ہے، یہ 13-14 فٹ پہ ہوگی،
دوسری چھت 10 فٹ پہ ہوگی. یہ وہ بلندیاں ہیں جہاں اٹھتا ہوں تو بتاتے ہیں 32,000 فیٹ کی بلندی پہ ہے. اس وقت ہم 40,000 فٹ کی بلندی پہ ہیں. یہ وہ بلندیاں ہیں جو پیمائش میں آتی ہیں. جو بلندی پیمائش میں نہ آئے اسے میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پیمائش میں نہ آئے نہ آئے اسے معراج کہتے ہیں. معراج ہے. سبحان اللہ. جو بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں معراج this is basically infinity point, unlimited بلندی. بلندی unlimited بلندی. اب ذرا ایک جملہ چھوٹا سا جملہ حضور کی شان پہ. حضور کا ایک معجزہ معراج انسان کی عقل میں نہیں آ رہا، سارے حضور عقل میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے. آئیے ہم معراج کو شروع کرتے ہیں. اگر میں کسی طرح آواز جملے عرض کرتا رہا تو ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرے یوٹیوب چینل پہ معراج کے 6 سے 7 لیکچر. اگر آپ چاہیں کہ ہم ان ڈیٹیل معراج سنیں تو پھر میرے چینل پہ جا کے تفصیل سن سکتے ہیں. اللہ نے حضور کے معراج کو قرآن کے بالکل درمیان میں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کے بالکل درمیان میں درمیان میں رکھا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی. ذرا توجہ میرے دوستوں توجہ. دیکھیں یہ قرآن فہمی ہے. یہ جو ہمارا ماہانہ 16 تاریخ کو ہر مہینے کی 16 تاریخ کو مغرب کے بعد یہ جو درس قرآن ہوتا ہے یہ قرآن فہمی ہے. ہم اصل میں قرآن سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. معراج شروع ہوا سبحان سے. معراج کہاں سے شروع ہوا؟ سبحان سے. سبحان سے. میں میرے سامنے ذرا آ جائے میں پھر انشاءاللہ اسے الیبوریٹ کرتا ہوں، اسے ڈسکرائب کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ نے نبی کے معراج کو یہ سبحان کیا لفظ ہے؟ سبحان. ماشاء اللہ. ویسے جوانا اور چوکے دے باقی ہوتے ہیں. لفظ کیا ہے؟ سبحان. اب ذرا رکیے گا، پہلے اسے سمجھیے گا پھر آگے چلتے ہیں. سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے. پاک. جیتے کیا معنی ہے؟ پاک. اب یہ جو سبحان کا معنی پاک ہے نا، پاک، ماہرین لغت فرماتے ہیں کہ سبحان کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہم نے اپنی سمجھ کے لیے معنی پاک کیا ہے، ورنہ سبحان کا معنی انسان کی عقل سے بڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان کا معنی انسان کی عقل سے بڑا، بڑا، بلند. سبحان سمجھ میں نہیں آتا. نہیں خیر میں سمجھاتا ہوں. زمین میں ہم بیج بوتے ہیں. اس بیج کو تنے کی صورت میں، پودے کی صورت میں، پھول کی صورت میں، پھل کی صورت میں جو لے آئے اسے سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی سائنس کی جرت نہیں ہے کہ بیج میں سے پودا نکال کے اسے کھڑا کر دے. جو بیج میں پودے کو کھڑا کرتا ہے وہی تو سبحان اللہ سبحان اللہ وہی تو سبحان اللہ. اچھا یہ تو دیکھنا انسان کے جسم پہ سائنس نے کنٹرول کیا ہے، بڑے حد تک کیا ہے. سرجری کر جاتے ہیں، سارے اعضاء باہر نکال کے پھر اندر آ کے دل سی دیتے ہیں. بڑے حد تک کنٹرول کیا ہے، لیکن اس وجود میں جو روح حرکت کر رہی ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. We cannot control on روح. ہمارا روح پہ کنٹرول نہیں ہے. اور جس کا روح پہ کنٹرول ہو اسے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آئی سبحان بندوں کو سمجھ نہیں ہے. نہیں آنا بھی نہیں. سبحان سمجھ میں نہیں آنا. یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں معراج بیان کرنے سے پہلے. جس کی عقل میں معراج کا آغاز سبحان نہیں آ رہا، سبحان نے آگے جو کام کیا ہے وہ عقل میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی ہے وہ تو سبحان اللہ. اچھا یہ سبحان اللہ بڑا کہتے ہیں. مجھے تقریباً سال ہونے لگے کہ آپ کے پاس آتے جاتے سبحان اللہ بڑا کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ
قانون یہ ہے کہ جب کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے زبان سے ایک ہی جملہ سبحان اللہ کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ اس کا مطلب ہے اچھی شے جب سامنے آ جائے زبان پہ سبحان اللہ آتا ہے. اس رات سے اچھی رات کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھائی جو ملائکہ میں سے لینے آیا تھا اس فرشتے سے اچھا فرشتہ کوئی نہیں. اور جو سواری آئی تھی اس سے اچھی سواری کوئی نہیں. نہیں آپ ابھی بھی چپ ہے. 70,000 اچھا دائیں طرف, سبحان اللہ. 70,000 اچھا بائیں طرف, 1.25 لاکھ اچھے نبیوں میں سے سب سے اچھے نبی کو اللہ بلا کے فرما رہا ہے. سبحان اللہ جی. بھائی معراج کا آغاز سبحان کیا ہے؟ سبحان. یہ آپ کی زبانوں پہ آئے. معراج کا آغاز کیا ہے؟ سبحان سبحان اللہ. معراج کا آغاز کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب بھی کوئی بندہ پوچھے نا آپ سے بات کرے بھئی معراج سمجھاؤ, اسے کہو سبحان اللہ. اسے کہو سبحان اللہ. اللہ نے معراج کو شروع سبحان سے دیا ہے. سبحان پاک ہے. الذی وہ اسرا جس نے سیر کروائی. سبحان اللہ. کیا کروائی؟ سیر. اچھا ایک بات یاد رکھنا, اسرا یہ رات کی سیر کو کہتے ہیں. اسرا رات کی سیر کس کو کروائی؟ بعبدہ اپنے عبد, سبحان اپنے بندے کو, بندے کو نہیں, اپنے بندے کو. ایک بات ہے بعبدہ عبد نہیں عبدہ. اب مجھے تھوڑا اقبال کی طرف جانا پڑے گا. سبحان اللہ. علامہ اقبال نے اس کی توضیح کی. علامہ اقبال فرماتے ہیں تم عبد ہو, وہ عبد ہو دو ہے. سبحان اللہ. توجہ رہتی. آپ اقبال فرماتے ہیں تم ہو عبد, وہ عبد ہو ہے. آپ اقبال لکھتے ہیں کہ عبد دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر, تم اور شے ہے وہ اور شے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور شے ہے وہ اور شے, وہ شے اور شے ہے. اب اقبال سے آگے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں عبد دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر, ای سراپا انتظار و منتظر. اور بھائی تو اس کا انتظار کر رہا ہے. اللہ جس کا انتظار کرے اسے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کی رات اللہ منتظر ہے. سبحان اللہ. آپ نے یہاں پہ سنا ہے جملہ آپ کے اوپر سے گزر گیا ہے. میرے دوستو آج کی رات اللہ منتظر ہے. سبحان اللہ. میری آپ پہ نہ بولے ہو, مجھے تکلیف ہوئی ہے. آج کی رات اللہ منتظر ہے. اور بھائی اللہ جس کا منتظر ہو اسے عبدہ کہتے ہیں.